علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ہماری آج کی گفتگو کا محور ہے قرآن اور اصول قرآن کا تعارف و کتب۔ تو اس مسئلہ میں ہم سب سے پہلے یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں کہ پچھلے سال اصول قرآن اور اصول تفسیر کی جتنی بھی بحوث ہیں ان پر بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بحث ہو چکی ہے۔ تو آج صرف اور صرف اصول قرآن پر جو کتابیں ہیں ان کا صرف تعارف ہی کروایا جائے گا، اور اسی طرح اصول قرآن کس کتاب میں، کس کتاب کے کس صفحہ سے لے کر کس صفحہ پر کون کون سی بحثیں موجود ہیں ان پر بحث کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس اصول تفسیر، یہ محترم جناب استاد الحدیث و تفسیر ابو نعمان بشیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو کہ میرے استاد محترم ہیں۔ انہوں نے اصول تفسیر کتاب لکھی ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ اصول تفسیر کتاب کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اصول قرآن، پہلا حصہ ہے اصول قرآن۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 104 تک اصول قرآن ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس میں کون کون سی بحثیں ہیں وہ ہمارے طلباء جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھ چکے ہیں، وہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ لکھیں کہ صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 104 تک اصول قرآن کے متعلقہ جو بحوث ہیں وہ اس میں لکھ دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر صفحہ نمبر 22 پہ قرآن مجید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہے اس کتاب پہ۔ اب قرآن، لفظ قرآن کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پر پچھلے سال ہم نے تقریباً 15 کے قریب کتابیں جو ہیں ان کتابوں سے لفظ قرآن اور اس کی تعریف ہم نے بیان کی تھی، اور ایک ایک کتاب کا حوالہ اور کتاب بھی دکھائی تھی۔ میں مثال کے طور پر آج صرف ان کے بڑی جلدی سے نام ہی اور صفحہ نمبر بتا دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس وہ مکمل طور پہ لکھا ہوا ہے، سارا کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تھوڑا سا تیزی سے بیان کروں گا۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کی لغوی تعریف قرأ یقرأ سے مصدر ہے، اور اس کی اصطلاحی تعریف ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد علیہ الصلاۃ والسلام المتعبد بتلاوتہ۔ یہ کس کس جگہ پہ قرآن کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آتی ہے؟ پہلے نمبر پہ ارشاد الفحول کے صفحہ نمبر 29 اور 30 میں ہے، پھر اسی طرح مباحث فی علوم القرآن کے صفحہ نمبر 33 میں ہے، اور پھر القاموس الوحید کے صفحہ نمبر 1290 پر یہ بات موجود ہے، اور اسی طرح الابانہ کے صفحہ نمبر 97 اور 102 پر، اور قاموس الجدید کے صفحہ نمبر 588 پہ، اور الیاقوت والمرجان کے صفحہ نمبر 388 پہ، اور اسی طرح قاموس الوحید کے صفحہ نمبر 1290 پہ، منجد کے صفحہ نمبر 612 پہ، اور اسی طرح معجم الوسیط کے صفحہ نمبر 731 پہ قرآن کی لغوی اور اصطلاحی جو تعریف تھی وہ اس کو بیان کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح قرآن مجید کے نام ہیں، قرآن مجید کے 5 نام ہیں: القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر، التنزیل۔ تو اس کے متعلقہ بھی کافی چیزیں ہیں۔ تو یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر اصول تفسیر ابو نعمان بشیر کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر یہ بحث موجود ہے، اور مباحث فی علوم القرآن کے صفحہ نمبر 34 میں یہ بات موجود ہے۔ اور اسی طرح اب وحی کے متعلقہ، یعنی کہ اصول قرآن جو ہے، کیونکہ قرآن مجید وحی ہے، تو وحی کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور اقسام پہ ہم نے پچھلے سال بڑی بحث کر دی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے کہا تھا کہ وحی کا لغوی معنی اشارہ کر دینا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہوا کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ، کہ اللہ کا وہ کلام ہے جو اس کے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل ہوا۔ تو ہم نے
کہا تھا کہ پہلے نمبر پہ فیض الباری کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 18 پہ یہ بحث موجود ہے اور ہم نے یہ کتاب دکھائی تھی، اور اسی طرح فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12 پہ بھی یہ بات موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہدایت القاری میں اس کے صفحہ نمبر 123 اور جلد نمبر 1 پر یہ بات موجود ہے، یعنی کہ وحی کے متعلقہ لغوی اور اصطلاحی معنی کی بات کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح اصول تفسیر کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر یہ بات موجود ہے، اور وحی کے 6 لغوی معنی جو ہیں وہ مباحث فی علوم القرآن میں موجود ہیں، اور فتح الباری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 12 پہ وحی کی لغوی اصطلاحی تعریف وہ جو ہے وہ بیان ہوئی تھی منجد کے صفحہ نمبر 866 میں، اور اسی طرح فتح الباری کے صفحہ نمبر 29 جلد نمبر 6 میں، اور بھی کئی ایک کتابوں میں، مثال کے طور پر القاموس الوحید میں، قاموس الجدید میں، الیاقوت میں، معجم الوسیط میں، ہدایت القاری میں وحی کی لغوی اصطلاحی تعریف ہم نے بیان کر دی تھی۔ آج صرف اس کے مختصر حوالہ جات ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اس کے بعد قرآن، حدیث قدسی میں کیا فرق ہے، یہ چیزیں بھی ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پہ 7-8 کتابوں کے ہم نے حوالے دیے تھے کہ قرآن کی تعریف کیا ہے، حدیث کی تعریف کیا ہے، اور حدیث قدسی کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد نزول ہے، نزول قرآن، لفظ نزول پر ہم نے بحث کی تھی معجم کے صفحہ نمبر 806 میں، اور معجم الوسیط کے صفحہ نمبر 1111 میں، الیاقوت کے صفحہ نمبر 478 میں ہم نے یہ بات یعنی کہ کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید میں سبب نزول کے فوائد، اس کے اوپر بھی ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ یعنی کہ بات کی ہے، اور اس کتاب میں بھی یہ بحث موجود ہے۔ اور اسی طرح سب سے پہلے کون سی آیت نازل ہوئی، اس کے بارے میں بھی ہم نے آپ کے سامنے مکی اور مدنی صورتوں کی علامات کے بارے میں بھی ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ پچھلے لیکچروں میں آپ ہمارے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اصل میں بات بہت ہی مختصر کرنا چاہتا ہوں، اور اسی طرح ہم نے قرآن مجید کے متعلقہ قرات کے بارے میں بھی کافی چیزیں بیان کی تھی، اور سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم نے نسخ کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کیے تھے۔ قرآن کے نسخ کے لغوی اور اصطلاحی ایک پورا 2-3 گھنٹے کا لیکچر ہے نسخ کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر۔ مثال کے طور پہ نسخ کا معنی ہے ازالہ کرنا، مٹانا، اور اصطلاحی معنی ہے رفع الحکم الشرعی بدلیل الشرعی، کسی شرعی حکم کو شرعی دلیل کے ساتھ ختم کر دینے کا نام ہے۔ تو اب اس پہ تقریباً 13 کتابیں نہیں بلکہ 20 کے قریب کتابوں سے حوالے پیش کیے تھے کہ نسخ کا لغوی معنی کیا، اصطلاحی معنی کیا۔ مثال کے طور پہ معجم الوسیط کے صفحہ نمبر 164 پر یہ بات ہے، اور تدریب الراوی کے صفحہ نمبر 111 پہ، نقد الحدیث کے صفحہ نمبر 392 پہ یہ کتابیں ساری دکھائی تھیں، اور شرح نزہہ جلد نمبر یعنی کہ 4 ہے اور صفحہ 206 میں ہے، اور اسی طرح کتابیں موسوعۃ القرآنیہ کے صفحہ نمبر 11 8ویں قسم میں یہ بات موجود تھی، اور معجم الوسیط کے صفحہ نمبر 1113 میں، منجد کے صفحہ نمبر 809 میں، تحسیر کے صفحہ نمبر 50 میں، قرآنی صورتوں کے نظم جلی کے صفحہ نمبر 37 میں، مباحث کے صفحہ نمبر 107 میں، اور الفوز القبیر کے صفحہ نمبر 43 میں، نسخ کے معنی اور احکام القرآن کے صفحہ نمبر 34 میں نسخ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف جو تھی ہم اس کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ جو ہیں وہ بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ مختصر آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا ہے اصول قرآن۔ تو اصول قرآن میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، یعنی کہ اصول قرآن میں قرآن مجید کی لغوی اصطلاحی تعریف، اور اس کے بعد اس کو سمجھنا، اس کے فہم کو سمجھنا، قرآن کے متعلقہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ باقی کتب میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کے حقوق ہیں، مثال کے طور پہ قرآن مجید کے حقوق ہیں، تو یہ قرآن مجید کے حقوق پر محترم جناب فضیلت الشیخ، یہ کتابیں ان کے نام لکھو۔ پہلے نمبر پہ اصول تفسیر تھی ابو نعمان بشیر صاحب کی، یعنی کہ ہمارے عنوان اصول قرآن کے تعارف میں شیخ محترم کی اصول تفسیر کے صفحہ نمبر 104 تک بحث موجود تھی، اور یہ ہے قرآن مجید کے حقوق پر کتاب۔
قرآن کے لفظ قرآن کے اور قرآن مجید کے حقوق پر کتاب قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب کی. انہوں نے اس کتاب میں قرآن کے 5 حقوق بیان کیے ہیں. کتنے حقوق بیان کیے ہیں؟ اس کتاب میں قرآن مجید کے 5 حق بیان کیے ہیں. 5 حق. اور وہ کون سے صفحہ پہ ہیں؟ صفحہ نمبر اس کتاب کے 104 سے لے کر 256 تک قرآن مجید کے کتنے حقوق ہیں؟ 5. یعنی کہ صفحہ نمبر 104 سے لے کر صفحہ نمبر 256 تک قرآن مجید کے 5 حق قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب نے بیان کیے ہیں. مثال کے طور پہ پہلا حق بیان کیا قرآن مجید پر ایمان لایا جائے. پہلا حق قرآن مجید پر ایمان لایا جائے. پہلا حق ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لایا جائے. دوسرا حق ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے. دوسرا حق ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے. تیسرا حق ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، اور اس پہ پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے. اور چوتھا حق ہے کہ قرآن مجید پہ عمل کیا جائے. اور 5واں حق ہے کہ قرآن مجید کو آگے پہنچایا جائے. اس میں بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں. اور صفحہ نمبر 97 تک جو اس کتاب میں باتیں موجود ہیں، قرآن مجید کے فضائل ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے فضائل ہیں، حفظ قرآن کے فضائل ہیں، قرآن مجید پڑھنے والوں کے فضائل ہیں، قرآن مجید کے خصوصی آداب ہیں. تو یہ کتاب اور اس کا تعارف قرآن کا مطلب یہ ہے، کیونکہ ہم دورہ تفسیر کروانا چاہتے ہیں، اور دورہ تفسیر میں اس وقت ہی انسان صحیح معنی میں حق ادا کر سکتا ہے جب تک کہ اس کو قرآن مجید کے حقوق کا پتہ ہے. اگر حق کا پتہ نہیں ہوگا تو وہ دل جمی کے ساتھ دورہ تفسیر نہیں کر سکے گا. تو اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فہم قرآن کی کنجیاں. قرآن مجید کے متعلقہ ایک کتاب لکھی گئی ہے. یہ کتاب ڈاکٹر خالد بن عبد الکریم اس کی کتاب ہے فہم قرآن کی کنجیاں. فہم قرآن کی کنجیاں ڈاکٹر خالد بن عبد الکریم کی کتاب ہے، فہم قرآن کی کنجیاں. تو انہوں نے 10 کنجیاں بیان کی ہیں. کتنی کنجیاں بیان کی ہیں؟ فہم قرآن کی کنجیاں کتاب کا نام ہے، اور ڈاکٹر خالد بن عبد الکریم کی کتاب ہے. انہوں نے اس کتاب میں 10 کنجیاں بیان کی ہیں. صفحہ نمبر 70 سے لے کر صفحہ نمبر 181 تک 10 کنجیاں ہیں. صفحہ نمبر اس کتاب کے 70 سے لے کر 181 تک انہوں نے 10 کنجیاں بیان کی ہیں. تو وہ کنجیاں مختصراً آپ کے سامنے. پہلی کنجی قرآن سے محبت. پہلی کنجی قرآن مجید سے محبت. دوسری کنجی ہے کہ تلاوت قرآن کریم کے وقت اس کے اہداف اور مقاصد کو ذہن میں رکھیں. قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اس کے ہدف کو اور اس کے مقصد کو آپ ذہن میں رکھیں. تیسرے نمبر پہ تیسری کنجی ہے تلاوت قرآن زبانی کی جائے. ہاں، دوسری کنجی ہے تلاوت قرآن کے وقت اس کے ہدف اور مقصد کو ذہن میں رکھیں. اس کے ہدف اور مقصد کو ذہن میں رکھیں. اور اسی طرح قرآن مجید کی تیسری کنجی ہے کہ تلاوت قرآن زبانی کی جائے. تلاوت قرآن زبانی کی جائے. اور چوتھی کنجی ہے قیام بالقرآن ہو. قیام بالقرآن یعنی کہ قیام کیا جائے تو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ہو، لمبی تلاوت کے ساتھ. جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ امام کائنات نے پورے 5 پارے پڑھ دیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور 5ویں کنجی ہے کہ رات کی گھڑیوں میں تلاوت کی جائے. 5ویں کنجی رات کی گھڑیوں میں تلاوت کرنا. اور 6ٹھی کنجی قرآن مجید کی کہ خوبصورت آواز میں تلاوت کی جائے. 6ٹھی کنجی ہے خوبصورت آواز میں تلاوت کی جائے. خوبصورت آواز میں تلاوت کی جائے. اور اس طرح 7ویں کنجی ہے ترتیل کے ساتھ. قرآن مجید کی تلاوت بڑی ہی ترتیل کے ساتھ ہو.
اور 8ویں کنجی ہے کہ تکرار کے ساتھ معنی سے واقفیت ہو، جو تکرار کے ساتھ معنی سے واقفیت ہو۔ اور 7ویں کنجی ہے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا، روزانہ۔ اور 10ویں یہ 9ویں کنجی تھی، اب 10ویں ہے ربط، اس کے ربط کو پتہ ہو، اس کے ربط کے بارے میں پتہ ہو آپ کو، قرآن مجید کے ربط کے بارے میں آپ کو پتہ ہو۔ اور اسی طرح یہ 10 کنجیاں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں، اس کتاب کا مکمل تعارف آپ نے کر لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد چوتھی کتاب ہے قرآن کے متعلقہ معلم قرآن کی شخصی تعمیر و تربیت کے اصول اور قواعد۔ معلم قرآن کی شخصی تعمیر و تربیت کے اصول و قواعد ڈاکٹر حازم سعید حیدر صاحب کی کتاب ہے۔ تو اس میں 3 فصلیں ہیں، معلم قرآن کی علمی صفات کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ مکمل کتاب جو ہے یہ تقریباً 91 صفحے تک یہ کتاب لکھی گئی ہے، 91 صفحہ تک یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو پہلی فصل میں معلم قرآن کی ذاتی صفات ہیں، لکھیں بھائی، پہلی فصل معلم قرآن کی ذاتی صفات۔ دوسری فصل ہے معلم قرآن کی علمی صفات، آگے دوسرے 2 ڈال کے علمی صفات لکھ لیں، باقی وہی۔ اور تیسری تربیتی صفات، معلم قرآن کی تربیتی صفات، یہ کتاب بھی آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ اب 5ویں نمبر پہ قرآن اور اصول قرآن اور تفسیر قرآن سے محبت کا ایک ذریعہ ہے قرآن کو حفظ کیا جائے، یعنی کہ تفسیر میں انسان اس وقت سب سے زیادہ مہارت رکھے گا کہ جب انسان قرآن مجید کو زبانی یاد کرے گا تو اس کو دورہ تفسیر یا تفسیر قرآن میں بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تو حفظ قرآن کے 25 آسان طریقے ہیں، اس قرآن مجید کو حفظ کرنا چاہیے۔ جو حافظ ہوتا ہے، محدثین کے اقوال ہیں، جو غیر حافظ ہے وہ آدھا عالم ہے، جو غیر حافظ ہے وہ آدھا عالم ہے۔ مکمل عالم دین بننے کے لیے قرآن مجید کو زبانی حفظ کیا جائے۔ تو اگر قرآن حفظ ہوتا ہے تو انسان قرآن سے قرآن کا معنی بیان کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو اس میں 25 آسان طریقے ہیں، مکمل طور پہ وہ کوئی آدمی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ یہ ڈاکٹر یحییٰ بن عبد الرزاق کی کتاب ہے، ڈاکٹر یحییٰ بن عبد الرزاق کی کتاب ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید پر، اصول قرآن پر، یہ نواب سید محمد صدیق حسن خان صاحب کی کتاب ہے، نواب سید محمد صدیق حسن صاحب کی کتاب۔ یہ کتاب جو ہے، اب اس کتاب میں صفحہ نمبر 1 تا صفحہ نمبر 535 تک اصول قرآن پر بحث ہے۔ بھائی بات سنو، ادھر دیکھو، یہ جو مجموعہ علوم قرآن نواب صدیق حسن صاحب کی کتاب ہے نا، اس کے 2 حصے ہیں۔ اس کے کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 535 تک اصول قرآن پر بحث ہے۔ کس پر بحث ہے؟ اصول قرآن پر بحث ہے۔ ویسے یہ کتاب جو ہے تقریباً 911 صفحات پر مشتمل ہے، باقی حصے میں تفسیر اور اصول تفسیر بیان کیا گیا ہے، باقی اس میں تفسیر اور اصول تفسیر بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے میرے پاس مترادفات القرآن، مترادفات القرآن۔ یہ مترادفات القرآن کتاب ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی، مولانا عبد الرحمن کیلانی صاحب کی کتاب ہے مترادفات القرآن۔ صفحہ نمبر 108 صفحہ کی یہ کتاب ہے، اور اس میں قرآن مجید کے علیحدہ علیحدہ جو لفظ ہے، مثلا خیانت کرنا، کیا لفظ ہے؟ خیانت کرنا۔ تو قرآن میں لفظ خیانت کرنا کے کتنے الفاظ بیان ہوئے ہیں اس پہ بحث کی جاتی ہے۔
مثلا داخل کرنا یا ہونا، تو داخل جو ہے لفظ داخل کرنا قرآن مجید میں یہ کون کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ تو ایسے اس کتاب پوری میں مترادفات القرآن کے اوپر بحث کی گئی ہے۔ تو اس کے بعد یہ کتاب ہے بہت اہم کتاب، مباحث فی علوم القرآن۔ یہ پچھلے سال آپ نے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، یہ کتاب پچھلے سال بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھائی ہے، مباحث فی علوم القرآن۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 413 تک قرآن مجید کے اوپر، یعنی کہ قرآن کے اصولوں کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ اس میں لکھی گئی ہیں۔ قرآن مجید کے اصولوں پر جو چیزیں ہیں وہ اس میں لکھی گئی ہیں۔ اس کتاب میں مباحث فی علوم القرآن کے صفحہ نمبر 1 تا 413 تک مثال کے طور پہ کن چیزوں پہ ہے؟ قرآن کریم کا تعارف ہے، قرآن کریم کے اوصاف ہیں، حدیث قدسی نبوی میں فرق ہے، وحی کے اوپر بحث ہے، اور قرآن کی خصوصیات پر بحث ہے۔ ایک ایک لفظ لکھا کریں، خصوصیات پر بحث ہے، مکی مدنی صورتوں میں فرق پر بحث ہے، اسی طرح اسباب نزول پر بحث ہے، یعنی کہ اصول قرآن کے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر کتنے تک بحث ہے؟ 413 تک بحث موجود ہے۔ جی آگے التبیان، یہ کتاب ابو زکریا عبدالسلام رستمی صاحب کی کتاب، ابو زکریا عبدالسلام رستمی صاحب کی کتاب ہے التبیان فی تفسیر ام القرآن۔ تو یہ ابو زکریا عبدالسلام رستمی صاحب کی کتاب ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر، یعنی کہ ایک صفحہ سے لے کر صفحہ نمبر 8 تک، اس کتاب کے صفحہ نمبر 1 سے لے کر 8 تک، صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 8 تک انہوں نے اصول قرآن پر بحث کی ہے۔ کتنے صفحہ تک؟ 1 سے 8 تک اصول قرآن پہ بحث کی ہے۔ اس کے بعد اگلی کتاب ہے التبیان، یہ بھی وہی نام ہے، التبیان فی علوم القرآن، التبیان فی علوم القرآن، التبیان فی علوم القرآن۔ محمد علی صابونی کی کتاب ہے، محمد علی صابونی کی کتاب ہے التبیان فی علوم القرآن۔ محمد علی صابونی کی کتاب ہے یہ، محمد علی کس کی ہے؟ صابونی کی ہے۔ جی اب اس کتاب میں صفحہ نمبر 1 سے لے کر 148 تک، 1 سے 148 تک اصول قرآن پر بحث ہے، اور پھر صفحہ نمبر 150 سے لے کر صفحہ نمبر 379 پہ 379 تک تفسیر پر بحث کی گئی ہے۔ کس پر بحث کی گئی ہے؟ تفسیر پر بحث کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ الیاقوت والمرجان، الیاقوت والمرجان فی حل صیغ القرآن، فی حل صیغ القرآن۔ تو یہ ہے استاد محترم مختار احمد سلفی حفظہ اللہ کی کتاب۔ یہ واحد علماء اہل حدیث، جماعت اہل حدیث کے واحد مایہ ناز، یعنی کہ لغت کے ماہر استاد ہیں کہ جنہوں نے پورے قرآن کے صیغوں کو لکھا ہے، پورے قرآن مجید کے صیغوں کو، قاعدوں کو ایک ہی جلد میں مکمل کر دیا۔ تو بڑی، یعنی کہ قرآن کی تفسیر کے لیے صیغوں کی ضرورت ہے، ترجمہ سیکھنے کے لیے، تو اس لیے یہ کتاب بہت ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہے فضائل قرآن مجید۔ قرآن مجید کے جب تک فضائل ہمارے سامنے نہیں ہوں گے، عبد الرحمن کیلانی صاحب کی کتاب، تو اس وقت تک ہم صحیح معنی میں کیا نہیں کر سکتے، قرآن کی تفسیر کو سیکھنے کا ہمارے اندر شوق نہیں آ سکتا، قرآن مجید کی تفسیر کو سیکھنے کا ہمارے اندر شوق نہیں آ سکتا جب تک ہمیں اس کا معنی صحیح معنی میں نہیں آتا۔ تو اب اس کے بعد اگلی کتاب، اب آپ صرف کتابوں کے نام لکھیں گے کہ اصول قرآن پر کون کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ جو
میرے علم میں جو میں نے دیکھی ہیں خود، جن کا میں نے احاطہ کیا، پتہ نہیں کتنی بے شمار کتابیں ہیں جو اصول قرآن پر لکھی گئی ہیں، لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ جو کتاب ہمارے پاس موجود ہو، چاہے وہ ہمارے پاس نیٹ پہ ہمارے موبائل پہ موجود ہو یا پھر ہماری لائبریری میں موجود ہو، صرف اسی کتاب کا نام لیں گے۔ تو اب ہم تقریباً اب تک اصول قرآن پر کتنی کتابیں لکھ چکے ہیں جی؟ بتاؤ کتنی لکھی ہیں؟ کتنی لکھی ہیں؟ جی 12 لکھ چکے ہیں، شاباش۔ اب اس کے بعد ہے 13 نمبر پہ قرآن کی ندا والی آیات کو اکٹھا کیا گیا ہے قرآن مجید کی، یعنی کہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یعنی کہ قرآن مجید کی ندا والی جو آیات ہیں جس میں یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ خطاب کیا گیا، یہ کتاب لکھی ہے ابو محمد مدثر بن اروال الحق نے۔ یہ اس سال ہمارے پاس دورہ کرنے کے لیے بھی شیخ محترم کے پاس تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے قرآن مجید کے اوپر یہ کتاب لکھی ہے نداۃ الرحمن للمؤمنین۔ تو یہ کتاب جو ہے انہوں نے پشتو میں لکھی ہے، لہذا ہم پشتو کو جانتے نہیں، لہذا ہمیں اس کتاب کے پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یا تو پہلے پشتو سے میں نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ اردو میں لکھیں تاکہ پورے پاکستان کو اور جہاں جہاں بھی اردو سمجھ آتی ہے ان لوگوں کو فائدہ۔ پشتو میں لکھا ہے تو پشتو والوں کو سمجھ آئے گی نا، اردو میں لکھیں تو سب کو سمجھ آئے گی۔ تو اللہ رب العزت ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ ہاں، مصنف کا نام مدثر بن انوار الحق۔ آگے 14 نمبر پہ اصول قرآن پہ کتاب ہے الحاوی فی تفسیر القرآن، الحاوی فی تفسیر القرآن، جس میں تفاسیر اور علوم تفاسیر کی جتنی کتب ہیں اور جتنی باتیں موجود ہیں مختصر ان پہ اوپر بحث کی گئی ہے اس کتاب میں۔ اور اسی طرح علوم قرآن پر 15ویں نمبر پر علوم قرآن پر کتاب لکھی ہے ڈاکٹر محمد ادریس نے، ڈاکٹر محمد ادریس نے علوم قرآن پر کتاب لکھی ہے، اور یہ ڈاکٹر محمد ادریس ڈاکٹر فرت ہاشمی صاحب کا خامند ہے۔ ڈاکٹر محمد فرت ہاشمی صاحبہ ان کا یہ خامند ہے جی۔ 16ویں نمبر پہ اصول قرآن پر جو کتاب ہے وہ ہے مناحل العرفان للزرقانی، مناحل العرفان للزرقانی۔ اور 17ویں نمبر پہ ہے البرہان فی علوم القرآن، البرہان فی علوم القرآن زرکشی، البرہان فی علوم القرآن زرکشی۔ باقی طالب علم نہیں آئے۔ البرہان فی علوم القرآن للزرکشی، یہ 17ویں نمبر پہ اصول قرآن کے اوپر کتاب ہے۔ اور 18ویں نمبر پہ الاتقان فی علوم القرآن، الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی کی کتاب جو کہ اصول قرآن پہ لکھی گئی ہے، اصول قرآن پہ الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی، تو یہ بھی اصول قرآن پر کتاب ہے۔ اور 19ویں نمبر پہ عبد الرحمن بن محمد، 19ویں نمبر پہ 19 ڈالو، عبد الرحمن بن محمد قماش صاحب، قماش، ان کی کتاب ہے الحاوی فی تفسیر القرآن، الحاوی فی تفسیر القرآن، الحاوی فی تفسیر القرآن۔ اور اسی طرح 20ویں نمبر پر اصول تفسیر پہ جو کتاب لکھی گئی ہے وہ ہے الاتقان والبرہان، الاتقان والبرہان، الاتقان والبرہان 20ویں نمبر پہ، الاتقان والبرہان، یہ 20ویں نمبر پہ کتاب ہے، الاتقان والبرہان 20ویں نمبر پہ۔ اور 21ویں نمبر پہ ہے علوم قرآن پر پہلی کتاب، علوم قرآن، یہ 22 عناوین پر کتاب ہے۔ کتنے عناوین پر؟ 22 عنوانوں پہ کتاب ہے، علوم قرآن پر پہلی کتاب۔ یہ اسی طرح نیٹ پہ لکھو گے تو نیٹ سے بھی آپ سرچ کر کے یہ کتاب نکال سکتے ہیں۔ بھائی ساری لکھ چکے ہو؟ آگے 22واں نمبر علوم قرآن،
علوم قرآن ہے اکثر کے نام، بس آگے وہ بریکٹ ڈال کے آگے بس یعنی کہ مؤلف کا نام لکھتے جائیں۔ علوم قرآن ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر صاحب کی، ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر صاحب کی۔ آگے 23ویں نمبر پہ علوم قرآن مولانا شمس الحق کی ہے، اور 24ویں نمبر پر آسان علوم قرآن، کیا نام ہے کتاب کا؟ آسان علوم قرآن، محمد رفیق چوہدری صاحب کی ہے، محمد رفیق چوہدری۔ اور 25ویں نمبر پر موسوعۃ علوم القرآن، عبد القادر بن منصور کی کتاب ہے، عبد القادر بن منصور کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح 26ویں نمبر پر علوم قرآن محمد یوسف کی ہے، علوم قرآن محمد یوسف کی کتاب ہے۔ اور 27ویں نمبر پر سید محمد باقر کی کتاب، اس کا نام بھی علوم قرآن ہے، عربی میں ہے۔ اور پھر 28ویں نمبر پر محمد باقر کی کتاب۔ اور 28ویں نمبر پہ البرہان فی علوم القرآن، 28ویں نمبر پہ البرہان فی علوم القرآن، یہ بھی اصول قرآن پہ کتاب ہے۔ یہ کس کی ہے؟ بدر الدین محمد بن عبداللہ کی کتاب ہے، بدر الدین محمد بن عبداللہ کی کتاب ہے۔ اور 19ویں نمبر پہ علوم قرآن گوہر الرحمن کی کتاب ہے، علوم قرآن کس کی کتاب ہے؟ گوہر الرحمن کی۔ اور 30ویں نمبر پہ البرہان فی تفسیر القرآن، یہ کتاب ہے محدث سید ہاشمی کی، کس کی؟ محدث سید ہاشمی کی۔ اور 21ویں نمبر پہ کتاب ہے احسن اصلاحی کی، جس کی ہم اصلاح کرتے ہیں اکثر، امین احسن اصلاحی، ہم اس کی اکثر اصلاح کرتے ہیں، اقسام القرآن، اقسام القرآن۔ اور 32ویں نمبر پہ ہے خماسیات القرآن، عبد الحمید انصاری کی۔ اور اسی طرح 33ویں نمبر پہ ہے کتاب کا نام تصورات قرآن، تصورات قرآن، تصورات قرآن۔ اور 34ویں نمبر پہ کتاب ہے اصول قرآن پر امثال القرآن۔ اور 35ویں نمبر پہ بر صغیر میں مطالعہ قرآن، بر صغیر میں مطالعہ قرآن، یہ 35ویں نمبر پہ کتاب ہے۔ اور 36ویں نمبر پہ ہے افعال القرآن، مکتبہ رشیدیہ کی۔ اور 37ویں نمبر پہ رجوع القرآن، اس کی اہمیت اور تقاضے، رجوع القرآن اس کی اہمیت اور رفیق ندوی صاحب کی، کس کی ہے؟ رفیق ندوی صاحب کی کتاب ہے۔ 38ویں نمبر پہ ہے قرآن شیء عجیب، القرآن شیء عجیب۔ اور 39ویں نمبر پہ ہے معلم القرآن، مولانا محمد شفیع کی کتاب اصول قرآن پہ۔ اور 40ویں نمبر پہ ہے معارف القرآن شفیع صاحب کی۔ اور 41ویں نمبر پہ الجامع البیان فی تعویل القرآن۔ تو یہ تقریباً 41 کتابیں جو ہمارے مطالعہ میں ہیں اور جو ہمارے پاس ادھر موجود ہیں، اور ایک ایک کتاب جو ہے ہم اس کے انشاءاللہ دکھانے کے پابند ہیں، کچھ ہمارے موبائل میں ہیں۔ تو آج پورے قرآن مجید کے اصول پر جتنی اہم کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے نام آپ کے سامنے، اور مختصر اس میں کیا بیان ہوا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور اصول قرآن کو سمجھتے ہوئے قرآن مجید کی تفاسیر کو اللہ تعالی ہمارے سینوں میں یعنی کہ اس کو ڈال دے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا پہلا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، ہم اس کے بعد ہم دوسرا لیکچر دیں گے، تو ہمارا پہلا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا۔ تو ہماری آج کی گفتگو کا محور ہے تفسیر اور اصول تفسیر پر تعارف و کتب۔ تو سب سے پہلے یہ بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے سال دورہ تفسیر کرانے سے پہلے
ہم نے اصول تفسیر پر تقریباً 15 دن مسلسل لیکچر دیے. 15 دن مسلسل لیکچر ہیں ہمارے. آج بھی وہ کلیۃ الحدیث النبوی شریف قصور یہ پیج ہے یوٹیوب پہ، وہاں موجود ہیں. اور اسی طرح فیس بک آئی ڈی ہے شیخ محترم ابراہیم بن بشیر الحسینوی صاحب کی ابن بشیر کے نام سے، وہاں بھی یہ لیکچر موجود ہے. اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ میری اپنی آئی ڈی ہے حافظ تنزیل الرحمن شتوی، اردو میں لکھو، وہاں بھی اصول تفسیر پر جو لیکچر ہے وہ موجود ہیں. اور بڑی تفصیل کے ساتھ ایک ایک لفظ پہ ہم نے درجنوں کتابیں وہ دکھائی ہیں اور اس کے حوالے دیے ہیں. اور ایک پورا ہم نے اسلوب دیا ہے کہ کس طرح انسان کو تحقیق، اگر کسی چیز میں سمندر کی طرح اس کے بارے میں گہرائی میں جانا ہو تو کس طرح جایا جا سکتا ہے، تو وہ سب کچھ ہم نے بیان کیا ہے. اور اس کے بعد تیسری آئی ڈی ہے حافظ غلام مصطفیٰ بخاری صاحب، ان کی آئی ڈی پہ بھی یہ سارے لیکچر موجود ہیں. وہ بھی ہمارے جامعہ کے استاد بھی ہیں، ہمارے شاگرد بھی ہیں، تو ان کی آئی ڈی پہ بھی یہ سارے لیکچر جو ہے وہ موجود ہیں. تو اب سب سے پہلے تفسیر کا لغوی اور اصطلاحی معنی. اب سب سے پہلے تفسیر کے اوپر ابو نعمان بشیر صاحب کی جو اصول تفسیر کتاب ہے نا، اس کے صفحہ نمبر 106 سے یہ کتاب ہے اصول تفسیر، بہت آسان کتاب ہے، استاد محترم ہمارے کی بہت آسان کتاب ہے اصول تفسیر. اس کے صفحہ نمبر 106 سے لے کر صفحہ نمبر 125 تک، صفحہ نمبر 106 سے لے کر صفحہ نمبر 125 تک تفسیر، اصول تفسیر کے متعلقہ بحوث موجود ہیں بہت ہی آسان انداز سے. اور میں نے ایک ایک کو ایک ایک یعنی کہ لفظ پہ، مثلا تفسیر کا لفظ ہے، لفظ تفسیر پہ تقریباً گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہوگا میرا لفظ تفسیر پر، جو پچھلے سال میں نے دیا تھا. مثال کے طور پہ تفسیر کی لغوی تعریف، فسر یفسر تفسیراً، اس کتاب کے صفحہ نمبر 106 پہ یہ بحث موجود ہے. اور اسی طرح اس کی اصطلاحی تعریف تفسیر کی، هو علم يبعث فيه عن احوال القرآن المجید من حيث دلالته على مراد اللہ تعالی بقدر الطاقة البشریہ. تفسیر والمفسرون، اس کے صفحہ نمبر 15 اور جلد نمبر 1 پہ یہ بات موجود ہے. اور قواعد التفسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 ہے. اس کے بعد موسوعۃ القرآنیہ جلد نمبر 1 صفحہ 11 پہ اس کی یعنی کہ لغوی اصطلاحی تعریف موجود ہے. قاموس کے صفحہ نمبر 1231 میں موجود ہے. میری کتاب پہ صفحے لکھے ہوئے ہیں سارے، بعد میں آپ یعنی کہ یہ سارا کچھ نوٹ کر سکتے ہیں. اور اس طرح تقریر الحاوی کے صفحہ نمبر 35 پہ یہ بات موجود ہے. فتح الباری کے صفحہ نمبر 194 میں تفسیر، یہ پوری کتابیں ہم نے دکھائی تھیں. اور تفسیر قرآن کے اصول و قواعد، یہ ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب کی جو کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 41 سے 47 تک یعنی کہ تفسیر کے متعلقہ لفظ تفسیر کی لغوی اصطلاحی بحث موجود ہے. تنشیط الاذہان کے صفحہ نمبر 418، یہ پچھلے سال ہم نے کتاب دکھائی تھی اور یہ پاس ہمارے موجود بھی ہے، آج بھی موجود ہے. یہ تنشیط الاذہان جو کتاب ہے یہ میرے پاس ہے، یہ کتاب ہے اور یہ کتاب اسی موضوع پہ ہے. اس پہ یعنی کہ بات موجود ہے. معجم الوسیط کے میں اس کے صفحہ نمبر 827 میں یعنی کہ اس کے لغوی اصطلاحی معنی موجود ہیں. منجد کے صفحہ نمبر 581 میں یہ ساری باتیں جو ہیں. اور اس طرح تعویل کی اصطلاحی تعریف، لغوی تعریف معجم الوسیط کے صفحہ نمبر 37 میں، مباحث کے صفحہ نمبر 420 میں، قاموس الوحید کے صفحہ نمبر 142 میں، تفسیر قرآن کے اصول قواعد کے صفحہ نمبر 50 سے 56 تک، اور ہدایت القاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 54 تک، اذہان کے صفحہ 420 تک. یہ ساری چیزیں ہم نے اس پر مکمل طور پہ تفسیر اور تعویل پہ علیحدہ لیکچر موجود ہے. اور ہمارے بچوں نے، انہوں نے جو آج بھی لکھ رہے ہیں، انہوں نے پچھلے سال بھی یہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. تو لہذا اب دوبارہ ہم وہ چیزیں لکھوانا نہیں چاہتے ہیں، صرف ایک تعارف مقصود ہے. اور اصول تفسیر میں قرآن مجید کے ماخذ بھی ہم نے ان کو لکھوائے تھے. قرآن مجید کے ماخذ قرآنی صورتوں کا نظم جلی کے صفحہ نمبر 13 تا لے کر 21 تک موجود ہے. صفحہ نمبر 13 تا 21. تو یہ پچھلے سال ہم نے ان کو لکھوائے ہیں.
شرح اصول تفسیر کے صفحہ نمبر 175 تا 347 تک قرآن کریم کے یعنی تفسیر قرآن کے جو ماخذ ہیں، مثلا قرآن ہے، حدیث ہے، اقوال صحابہ ہیں، اقوال تابعین ہیں، اسرائیلیات ہیں، لغت عرب ہے اور عقل سلیم ہے، یہ قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کے اصول تفسیر جو ڈاکٹر عبید الرحمن کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 97 سے 135 تک یہ ساری بحثیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ یعنی کہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ اور آخر میں قرآن مجید کی جو تفاسیر ہیں ان کی کتنی اقسام ہیں، مثال 5 قسمیں ہیں: تفسیر بالمعثور، تفسیر بالرائے، تفسیر صوفیہ، تفسیر علمی، تفسیر فقہی، تفسیر بالمعثور۔ تو یہ 121 صفحہ ہے اس کتاب میں، یعنی کہ مکمل اس کا اصل میں تعارف کروانا مقصود تھا کہ اصول تفسیر اس کتاب میں مختصراً بیان کیا گیا ہے کس صفحے سے کس صفحے تک۔ تو اب اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کتاب کا نام لکھیں جی، تفسیر قرآن کے اصول و قواعد، تفسیر قرآن کے اصول و قواعد، ڈاکٹر عبید الرحمن محسن، ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب کی کتاب ہے تفسیر قرآن کے اصول و قواعد پر، ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب کی کتاب ہے۔ اب اس میں بڑی بڑی اہم چیزیں موجود ہیں اس کتاب میں، مثال کے طور پہ یہ اصول تفسیر پر کتاب ہے اور اس کے 266 صفحے ہیں۔ کتنے صفحے ہیں؟ اصول تفسیر پر یہ کتاب اس کے 266 صفحات ہے۔ کتنے صفحات ہیں؟ 266 صفحات ہیں۔ اب اس میں کس کس بات کی بحث کی گئی ہے اس کتاب میں؟ سب سے پہلے اصول لفظ لکھیں، صرف اب لکھیں کہ کس کس چیز پر اس کتاب میں بحث ہے۔ اصول پر بحث ہے، لفظ اصول پر بحث ہے، لفظ اصول پر۔ یہ صفحہ نمبر 37 سے 41 تک، صفحہ نمبر 37 سے 41 تک اصول کے لفظ پر بحث ہے۔ اور آگے تفسیر پر بحث ہے۔ اس کتاب میں لفظ تفسیر پر بڑے بڑے علماء کے نام لکھے انہوں نے۔ صفحہ نمبر 41 سے لے کر صفحہ نمبر 50 تک، 41 سے 50 تک تفسیر کی لغوی اصطلاحی تعریف جو علامہ سیوطی نے کی ہے، علامہ جوہری نے کی ہے، ابن منظور نے کی ہے، ابن جوزی نے کی ہے اور امام راغب اصفہانی نے کی ہے اور علامہ زرکشی نے کی ہے اور پھر ابو الحیان اندلسی نے کی ہے۔ یہ سب کے نام لکھے ہوئے، سب کے نام اس کتاب میں لکھے ہوئے، بس تعارف مقصود ہے کہ کس کی۔ اب تعویل اور تفسیر میں فرق، تعویل اور تفسیر میں فرق، یہ صفحہ نمبر 50 سے لے کر صفحہ نمبر 55 تک بحث ہے۔ صفحہ نمبر 50 سے 55 تک تعویل اور تفسیر پر بحث ہے، 50 سے 55 تک تعویل اور تفسیر پر بحث ہے۔ اور اسی طرح تفسیر بالمعثور، تفسیر بالمعثور کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ قرآن حدیث کے مطابق جو تفسیر ہوتی ہے اس کو تفسیر بالمعثور، اس پر مکمل بحث کیا صفحہ نمبر 57 سے لے کر صفحہ نمبر 81 تک، 57 سے لے کر صفحہ نمبر 81 تک اس کتاب میں بحث موجود ہے۔ اب قرآن کی تفسیر کس کے ساتھ ہوگی؟ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 82 سے لے کر صفحہ نمبر 95 تک ہے اور اس کے اصول و قواعد، قرآن کی تفسیر قرآن تک، یہ تقریباً انہوں نے بحث کی ہے صفحہ نمبر 82 سے لے کر صفحہ نمبر 82 سے ایک منٹ صفحہ نمبر 82 سے لے کر 185 تک تفسیر بالمعثور میں کون کون سی چیزیں آئیں گی 182 تک انہوں نے لکھا ہے۔ پھر آگے تفسیر القرآن بالرائے، تفسیر القرآن بالرائے صفحہ نمبر 201 سے لے کر 223 تک بحث ہے، 223 تک۔ تو اہم چیز، سب سے اہم چیز، بھائی لکھو، سب سے اہم چیز
اصول تفسیر پر تقریباً 92 کتابیں ہیں جس میں اصول تفسیر لکھا ہوا ہے۔ کتنی کتابیں ہیں؟ 92 کتابیں، 92 کتب، اور وہ 92 کتب کے نام اور ان کے مصنفین کے نام اگر میں لکھوانا شروع کر دوں تو بڑا ٹائم چاہیے، بہت زیادہ ٹائم چاہیے۔ تو بس آپ لکھ لیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 256 سے لے کر، اس کتاب کے صفحہ نمبر 256 سے لے کر 266 تک اصول قرآن پر لکھی گئی کتب کے نام ہیں۔ 92 کتب کے نام ہیں۔ کتنے کتب کے نام ہیں؟ یا جن میں اصول قرآن، اصول تفسیر کچھ موجود ہے، اب ان کے اگر نام لیے جائیں تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے۔ اسی طرح ہے نا، تو یہ آپ یہ لکھ چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہو جائے گا، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے علم کی گہرائی تک آپ کو لے جانا کہ اصول تفسیر پر کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو وہ کتابیں، ان کے نام، ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب کی کتاب تفسیر قرآن کے اصول و قواعد، یعنی کہ مصادر و مراجع میں وہ تقریباً ساری چیزیں موجود ہیں۔ صفحہ نمبر 256 سے لے کر صفحہ نمبر 266 تک انہوں نے وہ کتابیں جو ہیں ان کے نام، مصنفین کے نام، وہ بہت اچھے انداز میں لکھے ہیں۔ 92 کے قریب اصول تفسیر پر کتابیں ہیں۔ تو ہم کیونکہ یہ کتابیں بعد ہمارے پاس جو موجود ہیں وہ تو آپ کو ہم تعارف کروائیں گے، ادھر ان کا تعارف انشاءاللہ آپ کو ہم ادھر کروائیں گے۔ مثال کے طور پہ اس کے بعد ہمارے پاس کتاب ہے اصول تفسیر پر المباحث فی علوم القرآن۔ کون سی کتاب ہے؟ مباحث فی علوم القرآن ہمارے پاس کتاب ہے اصول تفسیر پر۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے، المباحث فی علوم القرآن۔ یہ صفحہ نمبر 418 سے لے کر صفحہ نمبر 496 تک، صفحہ نمبر 418 سے صفحہ نمبر 496 تک اصول تفسیر پر سب سے اہم جو چیزیں ہیں وہ اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں کیا ہے؟ صفحہ نمبر 418 کے بعد اس میں کس بات پر یعنی کہ بحث کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تفسیر، لفظ تفسیر اور اصول تفسیر کے اوپر اس کی لغوی اصطلاحی تعریف لکھی ہے، اور تفسیر کی اقسام، بھائی تفسیریں لکھتے ہیں نا علماء، ہم نے 5-6 قسمیں پڑھی، اس کے اوپر بحث ہیں۔ پھر تفسیر بالمعصور پر کتنی کتابیں ہیں، رائے پر کتنی کتابیں ہیں، تو یہ سارا کچھ اس کتاب میں موجود ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کچھ چیزیں لکھنا بھی چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی تفسیر بالمعصور کروائیں گے۔ تو صفحہ نمبر 461 سے لے کر صفحہ نمبر 462 تک، 461 سے لے کر 462 تک، 61 سے لے کر 62 تک لکھیں جی۔ اس میں تفسیر بالمعصور کی جو کتابیں ہیں، پہلے تو تفسیر بالمعصور کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے بھی تفسیر بالمعصور کسے کہتے ہیں۔ آپ میں سے ہر آدمی کو پتہ ہوگا کہ تفسیر بالمعصور وہ ہے کہ جس میں ایسے مراتب کے لحاظ سے منقول ہو کہ جس میں قرآن، حدیث، سنت، اقوال صحابہ، تابعین کا یعنی کہ ذکر موجود ہو۔ یہ ایسی تفسیر جس میں قرآن کی تفسیر قرآن سے یا حدیث سے یا اقوال صحابہ سے یا اقوال تابعین کے ساتھ کی جائے، اس کو تفسیر بالمعصور کہتے ہیں۔ تو یہ یعنی کہ تعریف لکھی ہے 446 پہ۔ اب تفسیر بالمعصور میں مشہور کتب کے نام لکھیں، یہ آپ کے پاس نام لکھے ہونے چاہیے۔ تفسیر بالمعصور میں مشہور کتب کے نام، مثال کے طور پہ التفسیر المنسوب الی ابن عباس، ابن عباس کی تفسیر، اس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں یہ ثابت ہے، بعض کہتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ادھر پڑی ہوئی ہے، تفسیر ابن عباس۔ آگے لکھیں تفسیر ابن عیینہ، تفسیر بالمعصور کی دوسری قسم یعنی کہ تفسیر ابن عیینہ۔ تیسرے نمبر پہ تفسیر ابن ابی حاتم، چوتھے نمبر پہ تفسیر ابی شیخ ابن حبان، تفسیر ابو الشیخ ابن حبان، اور پانچویں نمبر پہ ہے تفسیر ابن عطیہ، تفسیر ابن عطیہ۔
کاپی پنسل پکڑ لو، ابھی بڑا کچھ لکھنے والا ہے۔ تفسیر ابن عطیہ 6 نمبر پہ ہے، تفسیر ابو اللیث سمرقندی 7ویں نمبر پہ، تفسیر ابی اسحاق، اور 8ویں نمبر پہ تفسیر ابن جریر۔ تفسیر نہ لکھو، باقی لکھتے جاؤ۔ تفسیر ابن ابی شیبہ 9ویں نمبر پہ، اور 10ویں نمبر تفسیر بغوی، 11ویں نمبر پہ تفسیر ابن کثیر، 12ویں نمبر پہ تفسیر ثالبی، اور 13ویں نمبر پہ سیوطی در منصور، اور 14ویں نمبر پہ تفسیر شکانی فتح القدیر وغیرہ۔ یہ ہمارے پاس بعض پڑھی بھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح تفسیر بالرائے، آگے تفسیر کی دوسری قسم کون سی تھی؟ تفسیر بالرائے۔ اس پر اس کتاب کے صفحہ نمبر 459 یعنی کہ 69 سے لے کر 470 تک وہ کتابیں 14 کتابیں ہیں جو تفسیر بالرائے کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ تو اب تفسیر بالرائے کی یعنی کہ تعریف کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ ہمیں اس کی یعنی کہ تعریف آنی چاہیے بھئی تفسیر بالرائے، جس میں مفسر معنی بیان کرنے کے لیے اپنی خاص سمجھ اور صرف اپنی رائے کے استنباط پر اعتماد کرے۔ اس سے وہ فہم مراد نہیں جو شریعت کی روح سے پوری طرح متفق ہو یا پھر اس کا تعلق شرع نصوص سے ہو۔ خلاصہ لکھو کہ مفسر اپنی استعداد کے مطابق اجتہاد وغیرہ کرے، اس کو کہتا ہے تفسیر بالرائے۔ تو اس پر تقریباً کتابیں لکھی گئی ہیں، 14 کتابیں ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 14۔ ان کے مختصر نام بس ذکر کر دیتا ہوں، بعد میں اس کتاب سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 69 سے 70 تک لکھے ہیں۔ مثلا تفسیر عبد الرحمن ہے، تفسیر ابن ابی الجبائی ہے، تفسیر عبد الجبار ہے، زمخشری ہے، فخر الدین رازی ہے، اور ابن فورک ہے، نصفی ہے، خازن ہے، ابن حیان ہے، بیضاوی ہے، جلالین ہے، قرطبی ہے، ابو سعود ہے، الوسی ہے۔ یہ ساری کتابیں ہیں۔ اور اس کے بعد فقہی تفاسیر کتنی ہیں؟ تو فقہی تفاسیر بھی تقریباً صفحہ نمبر 481 سے 482 تک 9 کتب ہیں۔ فقہی تفاسیر کتنی کتابیں ہیں؟ یہ تو لکھو کتنی کتابیں ہیں اس کتاب میں جو درج ہیں۔ تو یہ 9 کتب ہیں جی۔ بس اب اس کا تعارف مقصود تھا، آپ نے تعارف اس کا کر لیا ہوا ہے جی۔ آگے چلیں کیونکہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ اصول تفسیر پر جو ہمارے پاس کتاب ہے 4 نمبر پر تنشیط الاذہان فی اصول تفسیر القرآن، لکھو اس کا نام تنشیط الاذہان۔ آپ کل کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری کتابیں ہم نے دیکھی ہیں اور استاد محترم سے اس کے خلاصے کے بارے میں سنا ہے، اگر پڑھ لیں تو یہ بہت اچھا ہوگا، بلکہ پڑھنا چاہیے آپ کو۔ تنشیط الاذہان فی اصول تفسیر القرآن، پچھلے سال جو ہم نے 15 دن مسلسل 16 دن لیکچر دیے تھے، آج ایک لیکچر میں ان کو کیا کر رہے ہیں؟ بند کر رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں۔ 15 16 دن 17 دن ہم نے اصول تفسیر پر 2 3 گھنٹے کے لیکچر دیے ہیں، تو آج ایک لیکچر میں ان کو بند کر رہے ہیں، ان کا خلاصہ لکھ رہے ہیں۔ آپ یہ سارا کھول کے لکھیں تو آپ اصول تفسیر پر بہت اچھی کتابیں لکھو گے، لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو خلاصتاً لکھوا رہا ہوں کہ کتنی کتابیں لکھی ہیں، تو ان سے نکال کے آپ اصول تفسیر لکھ سکتے ہیں جی۔ اب یہ کتاب ہے ابو زکریا عبد السلام رستمی کی، حفظہ اللہ تعالی جی۔ ابو زکریا عبد السلام رستمی صاحب کی کتاب ہے تنشیط الاذہان فی اصول تفسیر القرآن جی۔ اب ہمیں جاننا ہوگا اس کے صفحے ہیں 470، اس کتاب کے صفحے ہیں 470 اور 156 یعنی کہ عناوین عنوانوں پر بحث ہے۔ اصول تفسیر کے 156 عنوان بیان ہوئے اس میں، اصول تفسیر کے 156 عنوان اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں۔ اصول تفسیر کے 156 عنوان اس کتاب میں بیان ہوئے ہیں۔
یعنی کہ جو بھی آپ سوچیں گے تو یہ عربی میں کتاب ہے، اور اس میں جو لغتاً اصطلاحی طور پر جو باتیں تھیں پچھلے سال ہم نے اصول تفسیر پر اس سے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ آگے اسی طرح 5ویں نمبر پہ اصول تفسیر پر ہمارے پاس کتاب موجود ہے الموسوعۃ القرآنیہ۔ الموسوعۃ القرآنیہ یہ بھی ابو زکریا عبدالسلام رستمی صاحب کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے 450 صفحے ہیں۔ کتنے صفحے ہیں؟ 400 بلکہ 55 صفحے ہیں۔ 455 صفحے ہیں۔ 455 صفحے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کتنے عنوانوں پر یہ اس میں 400 کتنے ہیں؟ انہوں نے یہاں نمبر لگایا ہے 450، کہتے ہیں 450 صفحے کی کتاب ہے، اور اس میں اصول تفسیر کے 160 یعنی کہ بیانات ہیں۔ اصول تفسیر کے 160۔ پچھلی میں کتنے تھے بھائی؟ ہاں، اس میں 160 عنوان ہیں اصول تفسیر پر۔ کتنے؟ 160 عنوان۔ مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں، انہوں نے لکھا ہے انواع علم تفسیر 17، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں جی۔ اس کے بعد آگے یہی کتاب ہے الموسوعۃ القرآنیہ، یہ بھی اصول تفسیر کی بہت اچھی کتاب ہے الموسوعۃ القرآنیہ۔ یہ اس کی یعنی کہ دوسری جلد ہے۔ کتنی جلد ہے؟ دوسری جلد ہے۔ دوسری جلد۔ تو اس میں بھی ماشاءاللہ کافی یعنی کہ چیزیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ اس کے صفحے ہیں 292۔ تو قرآن کے متعلقہ، تفسیر کے متعلقہ اس میں بحوث موجود ہیں۔ اور موسوعۃ القرآنیہ تیسرا جز۔ کتنا جز؟ تیسرا جز۔ اس میں خطابات یعنی کہ لفظ خطاب کے ساتھ جو باتیں ہیں اور انبیاء کے جو قصے ہیں ان کو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی کہ قرآن مجید میں جو خطاب ہوئے ہیں وہ، اور امر صیغہ امر کے ساتھ جو خطاب ہوئے ہیں، نہی کے ساتھ ہوئے ہیں، اور انبیاء کے قصے اس میں موجود ہیں، اور جو تکرار کے ساتھ آیات ہیں وہ بھی اس کتاب میں لالا کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد یہ دار ابن بشیر، ابن بشیر شیخ محترم ابراہیم بن بشیر الحسینوی صاحب، ابراہیم بن بشیر الحسینوی صاحب کے مکتبہ سے چھپنے والی کتاب ہے التبیان فی تفسیری مبہمات القرآن۔ التبیان فی تفسیری مبہمات القرآن کا اردو میں ترجمہ ہے، تو یہ ترجمہ کیا ہے عبدالحمید المری صاحب حفظہ اللہ نے، اور اس کی نظر ثانی کی ہے فضیلت الشیخ رئیس ابن حنبل قصور ابن بشیر الحسینوی صاحب نے، یعنی کہ اس کتاب کی نظر ثانی کی ہے۔ تو جتنی بھی ابہام والی آیات ہیں اس کے اوپر، جتنی بھی ابہام والی آیات ہیں ان سب کو اکٹھا کیا گیا ہے اس کتاب میں، اور اس کتاب کے تقریباً 291 صفحات ہیں۔ یعنی کہ ابہام والی جتنی بھی قرآن مجید کی آیات ہیں اس کتاب میں اکٹھی کی گئی ہیں۔ اگر کوئی یعنی کہ مبہمات القرآن کو پڑھنا چاہے تو یہ عبدالحمید المری صاحب کی کتاب اس کو پڑھ سکتا ہے، اور اگر کوئی خریدنا چاہے تو دار ابن بشیر شیخ ابن بشیر الحسینوی صاحب سے رابطہ کرے۔ جامع امام احمد بن حنبل سے مل سکتی ہے۔ قصور میں اردو بازار میں مکتبہ اسلامیہ میں یہ کتاب آپ کو مل سکتی ہے۔ اب اصول تفسیر پر بہت ہی بہترین کتاب یہ ہے قرآنی صورتوں کا نظم جلی۔ اب خلیل الرحمن چشتی صاحب کی یہ کتاب ہے قرآنی صورتوں کا نظم جلی۔ یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورے قرآن مجید کے ہر صورت کا جو مرکزی مضمون ہے
ہر سورت کا مرکزی مضمون وہ اس میں لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ سورت بقرہ ہے اس کا مرکزی مضمون کیا ہے، اور سورت بقرہ میں کتنے مضمون بیان ہوئے ہیں، سورت بقرہ میں کتنے مضمون بیان ہوئے، کون سی آیت سے لے کر کون سی آیت تک کون سا مضمون چلتا ہے، تو اس کے اوپر مکمل طور پر اس کتاب میں وہ باتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے سامنے سورۃ زخرف ہے، تو انہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی اتنی آیات ہیں، یہ سورۃ مکی ہے، اس کا مرکزی مضمون یہ ہے، اس کے تقریباً 8 پیراگراف ہیں، پہلے پیراگراف فلاں آیت سے شروع ہوتا ہے، فلاں آیت پہ ختم ہوتا ہے، تو لہذا اصول تفسیر یعنی کہ قرآن مجید کی تفسیر میں مہارت کے لیے یہ بات ہمیں آنی چاہیے کہ تفسیر جو ہے یعنی کہ بیان کرتے ہوئے ہمیں ہر صورت کا مرکزی مضمون آنا چاہیے، پھر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی آیت سے لے کر کون سی آیت تک کیا عنوان چلتا ہے، اس کے مطابق انسان جو ہے وہ مطالعہ کرے اور لوگوں کو تفسیر بیان کرے، تو یہ بہت ہی اچھا اور بہت ہی عمدہ رہے گا۔ تو یہ قرآنی صورتوں کا نظم جلی، اس میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر اور اس کے اصول میں سے ایک بات یہ ہے، قرآنی تحریفات، یعنی کہ قرآن کی بہت سی تحریفات کی ہیں، بڑے لوگوں نے، عیسائیوں نے کی ہیں، یہودیوں نے کی ہیں، اور صحابہ کے دشمنوں نے کی ہیں، اسی طرح بڑے لوگوں نے قرآن مجید کی تحریفات کی ہیں۔ تو اگرچہ صحابہ کے دشمن قرآن کی تحریف کریں، قرآن کے معنی کو الٹ بیان کریں یا کوئی اور کرے، تو سب قرآنی تحریفات کا علمی رد فضیلت الشیخ ربیع بن ہادی المدخلی کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے۔ ربیع بن ہادی المدخلی صاحب کی کتاب، اس میں یعنی کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے قرآن کریم کا، کیونکہ ہم نے دفاع قرآن پہ دورہ کروایا ہے، اور دفاع قرآن میں ہمارے سلیبس کی یہ کتاب تھی کہ قرآن کریم میں اصل میں ایک مثال بیان کرتا ہوں، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، حدیث میں وضاحت ہے کہ مغضوب سے کون مراد ہیں اور ضالین سے کون مراد ہے، تو قرآن و حدیث سے سمجھ آتی ہے کہ یہود و نصارہ مراد ہیں، گمراہ لوگوں سے مراد جو ہیں، لیکن نعوذ باللہ من ذالک قرآن کی تحریف کرنے والوں نے کیا کہا ہے کہ مغضوب سے مراد نعوذ باللہ ابو بکر ہیں، اور ضالین سے مراد کیا ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ایسی جتنی بھی تحریفات قرآن کی صحابہ کے دشمن کرتے ہیں، ان کا مکمل طور پہ اس کتاب پہ رد موجود ہے، جو پڑھنا چاہے تفسیر بیان کرنے سے پہلے اس کا مطالعہ اچھے انداز میں کرے۔ آگے اسی طرح برہان التفاسیر ہے، شیخ الاسلام ثناء اللہ عمر تصری رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالی، کیا نام ہے، برہان التفاسیر۔ یہ بہت بڑے مناظر تھے، یہ بہت بڑے مناظر تھے اور بہت زیادہ علمی سمجھ رکھنے والے تھے، اور ان کے بڑے واقعات ہیں، یعنی کہ مناظرے کے بارے میں ان کے بہت سے واقعات ہیں جو انسان بیان کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ اس میں مہارت دی تھی۔ اسی طرح اس کے بعد اصول قرآن پر جو ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، مثال کے طور پر یہ کتاب، یہ بھی اصول تفسیر یعنی کہ جس میں ندا کے ساتھ پکارا گیا ہے وہ ہے، اور ہم اس کو بیان کر چکے ہیں، اور برہان التفاسیر جو ثناء اللہ عمر تصری کی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کتابوں کے نام آپ زبانی طور پر لکھ سکتے ہیں، کچھ کتابوں کے نام آپ زبانی طور پر لکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ تقریر الحاوی، یہ میرے پاس ویسے موجود بھی ہے، تقریر الحاوی یہ تفسیر بیضاوی کی شرح ہے۔ کون سی؟ تقریر الحاوی، تفسیر بیضاوی کی شرح ادھر پڑھی ہوگی، ہاں ہمارے پاس ادھر کتاب موجود بھی ہے تقریر الحاوی، یہ کتاب یہ نیچے پڑھی ہوئی ہے سب سے نیچے، تقریر الحاوی، اس میں اصول تفسیر بیان ہوا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 1 سے لے کر 55 تک لکھو بھائی، تقریر الحاوی صفحہ نمبر 1 سے لے کر 55 تک اس میں اصول تفسیر لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح
فتح الباری ہے یہ ہمارے پاس فتح الباری ہے، اور فتح الباری کی 8ویں جلد ہے، فتح الباری کی 8ویں جلد، اور 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 479 میں آپ دیکھیں گے اس کے شروع میں اصول تفسیر پر کچھ بحث کی ہے، اور اس طرح نیل المرام علامہ نواب صدیق حسن خان صاحب، اس میں ماشاءاللہ جتنی بھی احکام والی آیات ہیں ان کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں پہلے کتابوں کے نام لکھوا دوں آپ کو زبانی طور پر، پھر بعد میں وہ کتابیں کہ جو تفسیر بھی ہیں اور ان میں اصول تفسیر بھی بیان ہوا ہے وہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ تو 16ویں نمبر پہ ہمارے پاس اصول تفسیر امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے۔ اصول تفسیر پر 16ویں کتاب کون سی ہے؟ ہاں وہ یعنی کہ میں نے 15ویں نمبر پہ چھوڑ دیا نا، وہ بعد میں لکھواتا ہوں، آپ لکھیں 16 نمبر ڈال کے اصول تفسیر پر امام ابن تیمیہ کی کتاب، اصول تفسیر پر امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے۔ اور اسی طرح آگے لکھیں 17ویں نمبر پہ تفسیر اصول تفسیر، تفسیر اصول تفسیر فیصل احمد ندوی کی کتاب، تفسیر اصول تفسیر فیصل احمد ندوی کی کتاب۔ آگے اصول تفسیر پر صالح عثیمین صاحب کی کتاب ہے، اصول تفسیر پر صالح عثیمین صاحب کی عربی میں کتاب ہے، جو کہ پچھلے سال ہم نے اس سے قرآن کی لغوی اصطلاحی تعریف، حدیث کی لغوی اصطلاحی تعریف، تفسیر کے متعلقہ چیزیں ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں۔ اور اصول تفسیر پر بہت ہی عمدہ ترین کتاب الفوز الکبیر ہے، الفوز الکبیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب کی۔ اور اس طرح 21ویں نمبر پہ ایک کتاب تاریخ التفاسیر کے نام سے لکھی گئی ہے، اور 22ویں نمبر پہ تاریخ و تفسیر و اصول و تفسیر پروفیسر میاں منظور صاحب کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ پروفیسر میاں منظور صاحب کی کتاب تاریخ تفسیر و اصول تفسیر، یہ بھی اصول تفسیر پر کتاب ہے۔ اور 23ویں نمبر پہ تاریخ تفسیر و مفسرین، تاریخ تفسیر و مفسرین۔ اور 25ویں نمبر پہ فتح البیان فی مقاصد القرآن، فتح البیان فی مقاصد القرآن۔ اور 26ویں نمبر پہ احسن الفوائد، اور 27ویں نمبر پہ ترجمان القرآن بلطائف البیان، اور 28ویں نمبر پہ المقدمہ فی قوانین الترجمہ، اور 29ویں نمبر پہ قرآنی معلومات اور تحقیق، قرآنی معلومات اور تحقیق۔ اب یہ 29 تفاسیریں آپ اصول تفسیر پر 29 کتابوں کے نام لکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد 35 کتابیں ہیں جو کہ تفسیر بھی ہے۔ اب میں آخر میں 35 وہ کتابیں جن سے ہم نے تفسیر بیان کرنی ہے، اور ان کے شروع میں اصول تفسیر بھی بیان ہوا ہے، ان کے نام اور ان کا تعارف لکھوانا چاہتا ہوں مختصراً، مسکرانا نہیں آپ نے۔ 35 پچھلے سال تقریباً 32 ہمارے پاس تفسیریں تھیں جن سے ہم قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے رہے۔ آج میرے پاس اس وقت 35 کے قریب تفسیر کی کتابیں ہیں، ان کے شروع میں بعض کے شروع میں اصول تفسیر بھی لکھا ہوا ہے۔ بس مختصر تعارف آپ کو کروا دینا چاہتا ہوں۔ کتابیں اگرچہ یہیں پڑھی بھی رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اکثر آپ بار بار ان کتابوں کا تعارف جو ہے وہ جان چکے ہیں۔ تو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اور اللہ کی خاص رحمت کے ساتھ جب قرآن کریم کی تفسیر پڑھائیں گے 30 سے 35 کتابیں ادھر لایا کریں گے، اور ہر کتاب کا حوالہ اور ہر کتاب سے جو پچھلی کتاب میں نقطہ نہیں بیان ہوا ہر کتاب میں جو نیا نقطہ ہوگا وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو جو 35 کی 35 تفاسیر ہیں وہ آپ تقریباً پہلے لیکچروں میں لکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ بس مختصراً آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان میں سے ہم نے قرآن مجید کی
جو ہے وہ تفسیر بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے نصاب کی کتاب ہوگی تفسیر القرآن، تفسیر القرآن الکریم، یہ ہمارے نصاب کی کتاب ہوگی، اردو میں کتاب ہے۔ ہر طالب علم، ہر عالم دین، ہر عامی آدمی کے لیے یہ فائدہ مند ہوگی۔ یہ کتاب جو ہے مکتبہ دارالاندلس نے شائع کی ہے، اور یہ تفسیر حافظ عبدالسلام بن محمد صاحب نے لکھی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری سب سے پہلی کتاب ہے جس سے ہم یعنی کہ قرآن کریم کی تفسیر مکمل طور پہ بیان کیا کریں گے۔ تو اس کتاب میں اصول تفسیر صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 125 تک ذکر ہے۔ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1 تا صفحہ نمبر 125 تک اصول تفسیر اور اسلوب تفسیر، جو کہ عبدالسلام بھٹوی صاحب نے اپنا اسلوب ہے اس کے بارے میں بحث کی ہے، اور اصول تفسیر کے اوپر کچھ باتیں انہوں نے اس کتاب میں ذکر کی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے جو نصاب کی کتاب ہوگی وہ تفسیر القرآن ہوگی۔ کون سی کتاب؟ تفسیر القرآن۔ اور تفسیر القرآن اس کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، یہ عبدالرحمن کیلانی صاحب کی کتاب ہے، اور خلاصہ اس کتاب کا یہ ہے کہ ادیان باطلہ کا انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اپنی تفسیر میں رد کیا ہے، یعنی کہ ادیان باطلہ کا بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اس تفسیر میں رد بیان کیا ہے۔ تو اس کتاب کے صفحہ نمبر 1 سے 9 تک اصول تفسیر بیان ہوا ہے۔ اصول تفسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1 تا 109 تک اصول تفسیر اس کتاب میں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس اب کتاب موجود ہے ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، اور یہ 2 کتابیں سمجھو، ایک تو تفسیر ابن کثیر ہے اور ایک اس میں مصباح المنیر ہے، ایک تفسیر ابن کثیر اور ایک مصباح المنیر۔ تو تفسیر ابن کثیر بھی ہمارے پاس اصل کتاب جو ہے وہ موجود ہے، یہ دیکھیں، یہ تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 128 تک اصول تفسیر بیان ہوا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 28 تک، 1 سے لے کر 28 تک اصول تفسیر بیان ہوا ہے، اور قرآن مجید کی سب سے بہترین متقدمین میں تفسیر یہی ہے، ابن کثیر ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری، یعنی کہ حدیث میں امیر المؤمنین کس کو کہا جاتا ہے؟ امام بخاری کو۔ ان کو کہا جاتا ہے امیر المؤمنین فی تفسیر القرآن ابو الفداء حافظ عماد الدین، ٹھیک ہے، ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آگے یہ ہے مصباح المنیر۔ مصباح المنیر تفسیر ابن کثیر کی کچھ کانٹ چھانٹ کی ہے انہوں نے، تو اس پہ مکتبہ دارالسلام نے کام کیا ہے، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے اور مولانا محمد عبدالجبار صاحب نے، اور ترجمہ مولانا محمد خالد سیف صاحب نے کیا ہے۔ تو اس میں اصول تفسیر کون سے صفحے سے لے کر کہاں تک بیان ہوا ہے؟ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1 سے 180 تک اصول تفسیر بیان ہوا ہے۔ اللہ کے بندو بھی پوری اصول تفسیر کتاب ہی لکھ دی ایک صاحب سے۔ جی آگے اس کے بعد ہماری تفسیر کی کتاب ہوگی تفسیر قرطبی، اس کے شروع میں بھی آپ کو اصول تفسیر کی بحوث جو ہیں وہ نظر آئیں گی۔ ہمارے پاس ادھر یعنی کہ تفسیر قرطبی بھی جو کہ موجود ہے، اور پھر اس کے بعد فتح الباری ہے۔ فتح الباری سے آپ جان چکے ہیں، فتح الباری کے صفحہ نمبر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 33 پر، بلکہ کتاب التفسیر جو ہے نا اس کی جو جلد ہے فتح الباری مکتبہ دارالسلام کے صفحہ نمبر 33 پر یہ بات موجود ہے۔ اور اس کے بعد تفسیر دعوت القرآن ہے، اس کے بھی صفحہ نمبر 1 سے لے کر 33 تک اصول تفسیر بیان ہوا ہے۔ تفسیر دعوت القرآن یہ پڑھی ہمارے پاس کتاب، تفسیر دعوت القرآن، تو صفحہ نمبر 1 سے لے کر
صفحہ نمبر 33 تک اصول تفسیر بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے تیسیر الرحمن لبیان القرآن، تیسیر الرحمن لبیان القرآن، یہ کتاب ہے ہمارے پاس ڈاکٹر محمد لقمان سلفی صاحب کی، تو یہ بھی ہم اس سے بھی تفسیر کو بیان کریں گے، یہ 8ویں نمبر پہ ہماری تفسیر ہو۔ اس کے بعد احسن البیان ہے، احسن البیان کس کی بھلا؟ صلاح الدین یوسف صاحب کی، یہ ہے ہمارے پاس کتاب، تو اس سے بھی ماشاءاللہ مختصر انہوں نے قرآن کی تفسیر بیان کی، اس سے بھی انشاءاللہ تفسیر کو ہم بیان کریں گے۔ اور 10ویں نمبر پہ تیسیر کریم الرحمن فی تفسیری کلام المنان سے بھی ہم انشاءاللہ تفسیر، اس کے صفحہ نمبر 1 سے لے کر صفحہ نمبر 38 تک، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1 سے 38 تک اصول تفسیر بیان ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اشرف الحواشی 11ویں نمبر پہ وہاں سے تفسیر بیان کریں گے، 14ویں نمبر پہ یعنی کہ 12ویں نمبر پہ راب القرآن سے بھی، 13ویں نمبر پہ جامع البیان سے بھی، یہ پڑھیے جامع البیان، اور اس کے بعد تفہیم سے بھی، اور پھر احکام القرآن سے بھی 16ویں نمبر پر، اور 17ویں نمبر پہ یعنی کہ تفسیر ستاریہ سے بھی، اور پھر نظم جلی سے بھی ہم تفسیر تبری سے بھی بیان کریں گے، ابن عباس سے بھی بیان کریں گے، اور تفسیر ضیاء القرآن سے بھی بیان کریں گے، تبیان القرآن سے، یہ ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور القراءۃ العشرہ سے بھی، اور تفسیر در منصور سے بھی، یہ ہمارے پاس پڑی ہے تفسیر در منصور، تو اس کتاب سے بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اب تفسیر در منصور کے شروع میں بھی کچھ اصول تفسیر لکھا ہے، اور اسی طرح تفسیر مظہری سے بھی، تفسیر خزائن العرفان سے بھی 26ویں نمبر پہ 27 میں، اور اشرف تھانوی صاحب کی کتاب سے بھی، تفسیر بغوی سے بھی ہم یعنی کہ اب تفسیر بغوی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 1 سے 12 تک اصول تفسیر بیان ہوا ہے۔ اور اسی طرح 29ویں نمبر پہ ہے تفسیر جلالین، تفسیر جلالین، تو وہاں سے بھی ہم قرآن کی تفسیر بیان کریں، اور تفسیر کمالین، اور تفسیر ذکر للعالمین، اور پھر 31ویں نمبر پہ تفسیر ثنائی، اس سے بھی ہم قرآن کی تفسیر بیان کریں گے، اور 32ویں نمبر پہ برہان التفسیر، اور اس طرح 33ویں نمبر پہ توضیح القرآن، ہمارے پاس اس وقت توضیح القرآن بھی یہ موجود ہے، اس سے بھی ہم تفسیر کو بیان کریں گے، اور تفسیر محمدی وہاں سے بھی، اور احسن التفاسیر سے بھی ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی تفسیر بیان کریں گے۔ تو آخر میں ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اصول تفسیر اور تفسیر اس کے بارے میں مختصر میں نے بیان کر دیا ہے کہ جن کتابوں کے نام میں نے لیے ہیں، ان کتابوں میں کوئی اصول تفسیر میں مہارت رکھنا چاہتا ہے، وہ تقریباً ہم نے جو کتابیں بیان کی ہیں 29 کتابیں ایسی ہیں جو میرے علم میں ہیں، اور جو ہم نے پڑھی ہیں اور جن سے ہم نے استفادہ کیا ہے، وہ ہیں 29 ایسی کتابیں جو اصول تفسیر پر مستقل کتابیں، کتنی؟ 29۔ اس کے بعد تقریباً 35 کتابیں جو کہ تفسیر کی ہیں، ان کے شروع میں بھی اصول تفسیر بیان ہوا ہے۔ 29 اور 35 ٹوٹل کتنی کتابیں بنی؟ جی 29 اور 35 ٹوٹل کتنی کتابیں بنی؟ جی چلو ان کا ٹوٹل جو بھی ہے، یہ ساری کتابیں جو ہیں قرآن کی تفسیر اور اصول تفسیر پر ہمارے لیے کافی ہیں۔ اگر کوئی مکمل طور پہ اصول تفسیر میں مہارت رکھنا چاہتا ہے تو وہ ان کتابوں کا مطالعہ کر لے۔ آخر میں جو سب سے اہم چیز اصول تفسیر کے لیے کم از کم قرآن مجید کی تفسیر کو صحیح انداز میں بیان کرنے کے لیے انسان کو قرات بھی آنی چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اکثر احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن کریم کتنی قراتوں میں نازل ہوا؟ کتنی قراتوں میں؟ 7۔ تو حجیت قرات، قرآن کریم کی حجیت پر کتاب لکھی ہے قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب نے، قاری
صہیب احمد میر محمدی صاحب نے حجیت قرات پہ کتابیں یعنی کہ انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اب اس کتاب کا میں تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پہلے نمبر پہ قرات کی لغوی اصطلاحی تعریف صفحہ نمبر 25 سے لے کر 36 تک کی ہے۔ قرات کی لغوی اور اصطلاحی تعریف صفحہ نمبر 25 سے صفحہ نمبر 36 تک۔ پہلا باب قرات کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، اور دوسرا باب ہے قرات کی قبولیت کی قرات کی قبولیت کی شروط اور اس کی تلاوت کا حکم، یہ دوسرا باب ہے۔ 39 سے لے کر صفحہ نمبر 63 تک بحث موجود ہے اس کتاب کے۔ اور تیسرا باب ہے قرآن کی روشنی میں حجیت قرات، قرآن کی روشنی میں حجیت قرات، یہ تیسرا باب ہے۔ صفحہ نمبر 66 سے لے کر 71 تک یہ بات لکھی ہے۔ اور آگے چوتھا باب ہے حدیث رسول کی روشنی میں حجیت قرات کا حکم۔ 20 حدیثیں، کتنی حدیثیں؟ 20 احادیث کو صفحہ نمبر 76 سے لے کر صفحہ نمبر 104 تک احادیث قرآن کی روشنی میں حجیت قرات، اس پہ یعنی کہ قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا، کتنی حدیثیں بیان کی ہیں؟ 20 احادیث بیان کی ہیں۔ اور سندوں کی روشنی میں حجیت قرات، یہ 5واں باب ہے، صفحہ نمبر 115 سے لے کر صفحہ نمبر 162 تک بحث موجود ہے۔ اور چھٹا باب ہے یعنی کہ یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، 7واں باب ہے تدوین قرات کی روشنی میں حجیت قرات۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ سیکھنا چاہے کہ قرات کے اوپر کس کس دور میں کس نے کتابیں لکھی ہیں، قرات کے اوپر پہلے دور میں، دوسرے دور میں، اب دیکھیں سب سے پہلے قرات کے اوپر انہوں نے بہت جو اہم چیز بیان کی ہے کہ قرات کی تدوین کا پہلا مرحلہ، سب سے پہلے قرات کن لوگوں نے لکھی ہیں، تو 195 ہجری تک 11 کتب کتاب القراءات پر لکھی گئی تھی۔ کتنی کتب؟ وہ 11 کی 11 جو ہیں یہاں ذکر ہیں، جی 195 ہجری تک۔ تو یعنی کہ 195 ہجری تک کتاب القراءات کے نام سے 11 کتب کتنی تھی؟ 11 کتب لکھی جا چکی تھیں۔ ان 11 کتب کے نام قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب کی حجیت قرات کی جو کتاب ہے صفحہ نمبر 191 پہ ان کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ آگے 3 صدی ہجری میں قرات کے اوپر 22 کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کتنی؟ حجیت قرات پر 23ویں صدی ہجری میں 22 یعنی کہ کتابیں وہ ہیں، ان کے نام اس سے زیادہ لکھی گئی ہوں گی، لیکن 22 کتابوں کا احاطہ کیا گیا اس کتاب میں۔ ہر ایک کتاب کا نام اور اس کے مصنف کا نام ذکر کر دیا گیا۔ 4 صدی ہجری میں 19 کتابیں، کتنی؟ 19 کتابیں قرات پہ لکھی گئی ہیں۔ 5ویں صدی ہجری میں، اور ان کے نام بھی اس کتاب میں موجود ہیں، صفحہ نمبر 194، اور 5ویں میں تقریباً 36 کتابیں قرات کے اوپر لکھی گئیں۔ کتنی کتابیں؟ 36۔ اور 6 صدی ہجری میں قرات کے اوپر تقریباً 19 کتابیں لکھی گئی ہیں، اور 7ویں میں 12، اور 8ویں میں 25، اور 9ویں میں 17، اور 10ویں میں 5، 11ویں میں تقریباً 2، 12ویں میں 3، اور 13ویں میں 1، 14ویں میں 3، اور 15ویں میں 8، بلکہ 13 کتابیں۔ تو بات یہ ہوئی کہ اتنی کتابیں کس پہ لکھی گئی ہیں؟ قرات پہ۔ اگر کوئی قرات میں ماہر ہونا چاہتا ہے تو یعنی کہ تفسیر، قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنے کے لیے قرات کا علم ہو تو انسان اچھے انداز سے قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی تفسیر اور
قرآن کریم کی جو تفسیر ہے انشاءاللہ اس کو بیان کریں۔ آخر میں ایک اہم اعلان کیا جاتا ہے، اعلان یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں، یعنی کہ آج سے دورہ شروع ہے، 25 رمضان المبارک تک 3 دورہ جات جو ہیں وہ جاری رہیں گے۔ پہلا دورہ علوم حدیث ہے جو کہ فضیلت الشیخ ابراہیم بن بشیر الحسینوی صاحب کروائیں گے۔ دوسرا دورہ جو ہے دورہ گرامر وہ تنویر اثری صاحب کروائیں گے۔ تیسرا دورہ جو ہے دورہ تفسیر القرآن، یہ میں حافظ تنزیل الرحمن چھتوی کرواؤں گا۔ یہ تینوں دورے جو ہیں آپ انشاءاللہ ان کو مکمل طور پر یوٹیوب چینل بدر اسلامک سینٹر قصور سے، یعنی کہ آپ کو انشاءاللہ روزانہ کے لیکچر جو ہیں وہاں سے مل جائیں گے۔ آپ ان لیکچروں کو سنیں اور جو یہ چینل ہے اس کے فالوور بنیں اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو شیخ صاحب کے علمی جو نکات ہیں وہ بھی مل سکیں اور دوسرے شیوخ کے جو علمی نکات ہیں وہ بھی آپ کو حاصل ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔